اور یہ نوجوانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے، آج کی یوتھ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ دیکھیں کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ آج کے نوجوان سے کہیں کہ اگر تم بکریاں چرا لو یا کوئی فلاں کام کر لو، میں یہ کام کروں، مطلب میں اب یہ کام کروں گا۔ بھائی کیا کام کرو گے آپ؟ بھائی کوئی بڑا سا دفتر ہو، بڑی سی گاڑی ہو اور جناب والا وہاں پراپرلی آفیسر بن کے ہم جائیں تو ہم کام کریں گے، باقی کام کون کرے گا؟ اب تو کام کو بھی لوگ عیب سمجھنا شروع ہو گئے، کام کو بھی عیب سمجھنا شروع ہو گئے کہ نہیں یہ اب آپ دیکھیں نا ہماری قوم کہاں چل پڑی ہے۔ کام کا کسی کو کہو تو عجیب سی اس کو ابکائیاں آنا شروع، کام یہ کام، ارے بھائی کوئی ڈھنگ کا کام بتائیں۔ علی بھائی کون سا کام بتا رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، بھائی کون سا کام؟ کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہماری سوچ چھوٹی ہوتی ہے، اس کام کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں۔ سارے کام بڑے ہیں۔ میرے حضور نے بکریاں چرائیں، بچپن میں بکریاں چرائیں۔ ہمارے معاشرے میں آج کیا ہے میں آپ سے عرض کروں، پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی اسکول نہیں جا پاتا تھا تو اس بچے کو کسی نہ کسی ہنرمند کے ہاتھ میں بچہ دے دیا جاتا تھا کہ بھئی کوئی ہنر سیکھ لے گا بچہ، تو کوئی درزی بن جاتا تھا، کوئی کارپینٹر ہو جاتا تھا، کوئی ویلڈر بن جاتا تھا، کوئی اور کام سیکھ لیتا تھا۔ اب سیکھنے کا معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کسی ویلڈر کو بلائیں، کوئی بڑی عمر کا ویلڈر آپ کو ملے گا، کسی کارپینٹر کو بلائیں، کوئی ینگ بچہ اس کے ساتھ اب آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ بچوں کو کام ہی نہیں کرنا یہ۔ اور آہستہ آہستہ معاشرے سے ہنرمند ختم ہوتے جا رہے ہیں، ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں۔ اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو اس شہر میں ٹیکنیکل لوگ ملیں گے ہی نہیں۔ اور وہ جو ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں، وہ ایک فوج ظفر موج، جو پوری ڈگریاں وہاں مطلب ہزاروں لوگ نکل رہے ہیں، لیکن ان کے پاس صرف تھیوری ہے، پریکٹیکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور بھائی آپ نے اس شعبے میں ڈگری لی ہے، کوئی کام آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اور ایک دوسری طرف ہمارے حکومتی معاملات بھی اللہ جانے کیا ہے، ان کو کب عقل سلیم آئے گی کہ بچہ اگر اسکول نہیں جا سکتا تو وہ کوئی ہنر سیکھ لے۔ پہلے چھوٹے ہوتے تھے ساتھ میں کھڑے ہو جاتے تھے کام سے، اب وہ بھی نہیں ہے۔ چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، آپ چھوٹا بچہ نہیں کھڑا کر سکتے۔ اچھا جی، وہی چھوٹا بچہ جا کے بھیک مانگ رہا ہے، وہ کوئی چائلڈ ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو اس میں؟ معاشرے کو بھکاری معاشرہ بنایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم تو وزیر خزانہ بھی اس کو سمجھتے ہیں جو بہت زیادہ بھیک لے کر آئے باہر سے۔ کیا کامیاب وزیر خزانہ ہے بھائی، بھیک مانگ کے لایا ہے۔ اوپر سے نیچے تک سارے بھکاری جمع ہو گئے اور پوری قوم کو بھکاری بنانے پہ یہ تل گئے۔ مطلب کوئی کام دھندے نہ کسی کو کرنے، نہ انہوں نے کبھی کام کیے ہیں۔ کرپٹ راشی لوگ لا کے ہمارے سروں پر مسلط کر دیے گئے۔ یہی پوری قوم آج ہمارے ہاں مانگنا جو ہے نا، چندہ مانگنا ایک کلچر بن گیا ہے۔ اوپر سے نیچے تک جہاں جائیں وہ بس یہی فیشن بن گیا، بھائی پیسے دے دو، پیسے دے دو۔ بھائی یہ کام ہے، آپ میرے پاس کل سے آگے کام نہیں، بس پیسے دے دیں۔ اللہ اکبر، محنت میں جو عظمت تھی، جو ہمارے دین نے سکھایا، میرے سرکار کی سیرت نے جو بتایا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارا یہ حال ہونا تھا۔ آج چائنا ترقی پر کیوں ہے؟ وہاں ٹیکنیکل لوگ ہیں، جس شعبے میں آپ چاہیں وہاں سے بندہ آپ کو مل جائے گا، اور بندہ بھی ایسا پروفیشنل جو پیشن اور پروفیشن اس کا ایک ہوتا ہے، پورے جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ہم جس کام کے لیے بندے کو رکھتے ہیں وہی کام اس کو نہیں آتا، باقی سارے کام آتے ہیں۔ اور نوکریاں بس چاہیے سب کو، سرکاری نوکری چاہیے، کوئی نوکری چاہیے، سارے نوکری بھرتی ہو گئے۔ اللہ، کام کرنا، جو تجارت کرنا، جو دین نے سکھایا، جو حضور کی سنت ہے، اس کو ہم چھوڑ بیٹھے، تو پھر یہ حشر تو ہمارا ہونا تھا۔